ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. लायक सद एहतराम काबिल सद तकरीम सामिईन मुकर्रम, इंसानों की रुश्द व हिदायत और रहनुमाई के लिए 1,24,000 कम व बेश अम्बियाए किराम इस दुनिया में आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात और हर दौर के अंदर खालिक व मालिक के फ़रामीन उसके बंदों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी को अदा करते रहे। ये सिलसिला चलता हुआ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे मुकम्मल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा हैं।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ جو شخص اپنے مال، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتا، اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرنے کا دعویٰ تو ہر شخص ہی کرتا ہے، اس محبت کے کچھ لازمی تقاضے بھی ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھنا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا اس بات کی اس کے اندر نشانی موجود ہے کہ وہ واقعتاً ہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے سے کیا فضیلتیں ملتی ہیں، اور درود اگر نہ پڑھا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے، اور شریعت میں کون سے ایسے مواقع رکھے گئے ہیں جہاں درود پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، یہی 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے فوائد، ثمرات اور اس کے نتائج کا تذکرہ ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ 10، میرا جو امتی ایک دفعہ میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علی، میرا جو امتی مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جب تک یہ انسان میرے حبیب کے اوپر درود پڑھ رہا ہے، تم بھی اس کے لیے رحمت، بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے رہو۔ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْسِرْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی مرضی ہے زیادہ درود پڑھ کے فرشتوں کی دعائیں بھی زیادہ لے لے، اور انسان کی مرضی ہے کم درود پڑھ کے اللہ کی رحمتوں کا کم حقدار بن جائے۔ اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام احمد نے اس کو مسند میں ذکر کیا، اور شیخ احمد شاکر اس روایت کو صحیح لکھتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، جو شخص ایک مرتبہ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان پہ 70 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ درود پڑھنے کا دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے، جب انسان درود پڑھتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے انسان کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ خالق و مالک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ انصاری بیان کرتے ہیں، اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما
طیب النس یری فی وجہہ البشر، ایک دن صبح کا وقت ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ امام کائنات بڑے حشاش بشاش ہیں، خوشی آپ کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے آج آپ کو بہت بڑی خوشی ملی ہے۔ میں نے سوال کیا اور دیگر صحابہ کرام نے بھی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت اليوم طیب النس، آج کیا ہوا؟ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، یری فی وجہک البشر، آج تو خوشی آپ کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ آج اتنے خوش کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اجل، ہاں آج میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، کیوں؟ اتانی من ربی آت، میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کے مجھے پیغام دیا ہے، مجھے خوشخبری سنائی ہے، من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بها 10 حسنات، آپ کا جو امتی آپ کی ذات پہ ایک بار درود پڑے گا، میں اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول بھی کروں گا اور اس کو 10 نیکیاں بھی عطا فرماؤں گا۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سَيِّئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَرَفَعَ لَهُ 10 دَرَجَاتٍ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے حبیب کو پیغام دے کے آؤ، آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود پڑے گا میں جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند کرتا جاؤں گا۔ اے میرے صحابہ، اس لیے میں خوش ہوں کہ میری امت اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے مجھ پہ درود تو پڑے گی ہی، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کو ان 4 انعامات سے بھی نواز دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی طرح کی روایت کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے، ایک بار درود پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کے 10 درجات کو جنت میں بلند کر دیتے ہیں، اور اس پہ 10 رحمتوں کا بھی نزول کر دیتے ہیں۔ اور درود پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے، درود پڑھنے والا انسان جہاں نیکیاں حاصل کرتا ہے، جہاں اپنے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے، جہاں اپنے جنت میں درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے، وہاں انسان اگر پریشانی کے عالم میں ہو، دکھوں میں گھرا ہوا ہو، مصائب کے اندر گھرا ہوا ہو، دکھوں نے آ کے گھیر لیا ہے اس انسان کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دے، کثرت کے ساتھ درود اپنی روٹین میں شامل کر لے۔ کثرت کا معنی 1 دن 2-4 دن نہیں ہے، اپنی روٹین بنا لے، زندگی کا حصہ بنا لے۔ جیسے خوراک میں نے 3 ٹائم یا 2 ٹائم کھانی ہی کھانی ہے، ایسے اپنی زندگی کا ٹائم خاص کر لے، اس وقت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھوں گا۔ دکھوں کے اندر گھرا ہوا، پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا جب درود پڑھنا شروع کرتا ہے، دکھوں کے بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، غم اس انسان سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، غم اس انسان کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، خوشیاں مالک اس کی جھولیوں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابی بن کعب، جو قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں، بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلثاء الليل قام، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر رات کے 2 حصے گزر گئے ہیں، ایک حصہ باقی ہے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، او میرے صحابہ کرام، اذکروا اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کر لو، جاءت الرادفہ تتبعها الرادفہ، قیامت کے زلزلے، قیامت آنے والی ہے، قیامت بالکل نزدیک آ چکی ہے، جاء الموت بما فیہ، موت کا وقت بھی آنے والا ہے، اس کی سختیاں بھی انسان پہ طاری ہونے والی ہیں، اے میرے صحابہ اللہ کو یاد کر لو۔ قال ابی کہنے لگے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام،
इन्नी उक्सिरुस्सलाह अलैक, मैं कसरत से आप पे दुरूद पढ़ता हूँ, मेरी रूटीन ये है, आदत ये है, मैं कसरत के साथ आपकी ज़ात पे दुरूद पढ़ता ही रहता हूँ। फ़कम अजअलु लक मिन सलाती, आप मुझे बताएं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके ऊपर कितना को दुरूद पढ़ा करूँ। अगर मैं दुआ करने के लिए बैठा हूँ, अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठा हूँ, अल्लाह के जिक्र की नीयत से मस्जिद में कुछ टाइम गुजारने के लिए नीयत लेके आया हूँ, 2 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे बैठूंगा, आप मुझे बताइए उसमें से कितना वक्त मैं आपके ऊपर दुरूद के लिए खास कर दूँ। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं शिअता, जितना तुम्हारा दिल करता है उतना वक्त दुरूद के लिए मुख्तस कर लो। क़ुल्त अर्रुबअ, मैंने कहा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं अपने उस अज़कार वाले टाइम को 4 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, चौथा हिस्सा आप पे दुरूद पढ़ता रहूँगा, बाकी 3 हिस्सों में दुआएं और दीगर अज़कार कर लूँगा, क्या ये ठीक है? फरमाया मा शिअता, जितना तुम्हारा दिल करता है, इन ज़िद्त फहुव खैरुल लक, इस मिक़दार को बढ़ा लो और बेहतर होगा। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सुलुस, अपने इस अज़कार के टाइम को 3 हिस्सों के अंदर बांट लेता हूँ, एक हिस्सा आप पे दुरूद पढ़ता रहूँगा और 2 हिस्सों में अज़कार और दुआएं मांगूंगा। क्या ये अच्छा है? फरमाया अच्छा तो है। इन ज़िद्त फहुव खैरुल लक, इसकी मिक़दार और बढ़ा लो और भलाइयाँ हासिल होंगी। कहा 2 हिस्से कर लेता हूँ, आधा हिस्सा आप पे दुरूद पढ़ूंगा और आधे हिस्से में दुआएं और दीगर अज़कार करूँगा। क्या अच्छा है? फरमाया अच्छा तो है, और बढ़ाओ। सहाबी ने आखिर कह दिया, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजअलु लक सलाती कुल्लहा, मैं सारा अज़कार का टाइम, दुआओं का सारा वक्त आपकी ज़ात पे दुरूद ही पढ़ने में गुजार दूंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर सुनो, इज़न तुकफ़ा हम्मुक व युग़फ़रु लक ज़ंबुक, अगर तुम सारा टाइम दुरूद में गुजारोगे, अज़कार का टाइम दुरूद पढ़ने में सरफ कर दोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर देंगे, ज़िंदगी की परेशानियों को भी ख़त्म फरमा देंगे। ये वो हस्ती है जिस पे दुरूद पढ़ा जाए, जहाँ दर्जे बुलंद होते हैं, जहाँ नेकियां मिलती हैं, जहाँ गुनाह मिटते हैं, वहाँ अल्लाह खालिक व मालिक इंसान के दुखों का भी मदावा करते हैं, इंसान के दुख दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। दुरूद पढ़ने का अगला फ़ायदा ये है, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत का हक़दार बन जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो भी उम्मती अज़ान सुनता है, अज़ान सुनने के बाद दुरूद पढ़ता है, हदीस लंबी है, आपने फरमाया अर्जू फमन सअलल्लाह ली अलवसीला, जिस इंसान ने दुरूद पढ़ा, अज़ान सुनने के बाद दुरूद पढ़ लिया और दुरूद के साथ अज़ान की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा, ये दुआ पढ़ ली, हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो इंसान मेरी शफ़ाअत का हक़दार बन जाएगा। इसका माना उलमा ने ये भी लिखा है, उसका मेरे ऊपर हक़ है, उस उम्मती का अल्लाह के नबी पे हक़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत को उसकी सिफारिश करेंगे ही करेंगे, ये उसका हक़ बन जाएगा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जो शख्स नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ता है, उसका अगला फ़ायदा ये है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को उसका नाम पेश किया जाता है, आपके फ़लाँ उम्मती ने आपकी ज़ात पे दुरूद पढ़ा है, उसका नाम फरिश्ते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने पेश करते हैं। कब्र के अंदर, आलम बरज़ख में आपके फ़लाँ उम्मती ने आप पे दुरूद पढ़ा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम दैलमी इसको अपनी अल मुस्नद में, इमाम अलबानी इसको सहीहुल जामे और सिलसिला सहीहा में दोनों में नकल करते हैं,
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی، میری امت کے لوگوں میری ذات پہ کثرت سے درود پڑھنا، ان اللہ وکل بی ملکا عند قبری، میرے مالک نے میری قبر کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو میری قبر کے پاس کھڑا ہوا ہے، فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي، جب بھی میری امت کا کوئی آدمی مجھ پہ درود پڑھتا ہے، قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ، وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان فلان ابن فلان، آپ کا فلاں امتی جو فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام بھی ساتھ لیتے ہیں، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، صلی علیک الساعہ، اس وقت آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجا ہے۔ فرشتے اس کا نام پروٹوکول کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار بن یاسر اس حدیث کے راوی ہیں، ان للہ ملکا اعطاہ سمع العباد، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کے اندر رب نے یہ پاور رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے کہ سارے انسانوں کے کانوں کی باتوں کو یک وقت سن سکتا ہے۔ ان للہ ملکا، اللہ کا فرشتہ ایسا ہے، اعطاہ سمع العباد، اللہ نے سارے کانوں کا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ فلیس من احد یصلی علی، میری امت کا جو بھی انسان، جو بھی شخص مجھ میری ذات کے اوپر درود پڑھتا ہے، الا ابلغنیہا، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اس کے کانوں کے اندر پاور اتنی ہے، اس کے کانوں کے اندر طاقت اتنی ہے، میری امت کا جو بھی شخص جہاں بھی بیٹھ کے میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہوگا، ایک وقت کے اندر، ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں انسان بھی اگر میری ذات پہ درود پڑھ رہے ہوں گے، رب نے پاور اس کو دی ہوئی ہے، طاقت اس کو دی ہوئی ہے، وہ فرشتہ ان کا نام لا کے میرے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فلاں فلاں امتی نے آپ کی ذات کے اوپر درود پڑھا۔ سلسلہ صحیحہ، جامع الصغیر دونوں کے اندر اس روایت کو شیخ البانی لے کے آئے اور آگے الفاظ سننے والے ہیں، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ لا کے درود میرے سامنے پیش کرتا ہے، آپ کے فلاں 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 امتی نے آپ پہ درود پڑھا ہے، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، میں اب بھی اپنے اللہ سے سوال کر چکا ہوں، اس وقت بھی سوال کرتا ہوں، اے اللہ میری امت کا جو بھی انسان مجھ پہ درود پڑھے گا، میرے مالک صلی اللہ علیہ عشر امثالہا، جس قدر اس نے میرے لیے درود پڑھا ہے، اس ایک درود کے بدلے میں یا اللہ اس کو 10 اس جیسی رحمتوں عطا فرما دے۔ آپ درود میں کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ جیسے تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پہ رحمتیں نازل کی، جیسے تو نے برکتیں نازل کی، ویسی ہی برکتیں حضرت رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اور آپ کی آل پہ بھی اور آپ کے صحابہ پہ بھی نازل فرما۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے لیے جو ایک دعا کی ہے، میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، یا اللہ جو ایک دعا وہ میرے لیے کر رہا ہے، اس جیسی 10 دعاؤں کا اس کو حقدار بنا دے، وہ اس جیسی میری 10 دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیخ البانی اس کو بھی صحیح الجامع الصغیر میں صحیح لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت زمین میں چل پھر رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یبلغونی من امتی السلام، وہ امت کا سلام لا کے، ان کا درود لا کے میرے اوپر پیش کرتے ہیں۔ درود پڑھنے کا اگلا فائدہ یہ ہے، آپ ایک مجلس میں بیٹھے، دوستوں کے پاس بیٹھے، گپ شپ لگائی، باتیں ہوئیں، اس میں کچھ باتیں انسان ایسی بھی کر جاتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، جب انسان اس مجلس سے اٹھنے لگے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھ لے، اللہ رب العزت جہاں اس انسان کو اجر دیتے ہیں، وہاں وہ درود پڑھنا اس انسان کے لیے
اللہ کے اس بندے کے لیے درود پڑھنے کی وجہ سے اس محفل میں کیے ہوئے چھوٹے موٹے جو گناہ ہوں گے، جو زبان کی بری باتیں ہوں گی، وہ معاف ہو جائیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ کے اندر لے کے آئے ہیں، آپ نے فرمایا مجتمع قوم تفرقوا عن غیر ذکر اللہ وصلاۃ علی النبی، جو لوگ کہیں بیٹھ گئے، خواہ وہ ذکر کے لیے بیٹھے ہوں، درس کے لیے آئے ہوں، جمعہ سننے کے لیے آئے ہوں، دوستوں کی گپ شپ ہو، محفل ہو، اس مجلس کے اندر اگر ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آیا، پیارے پیغمبر پہ درود نہیں آیا، آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے الا قاموا عن انتن من جیفہ، دنیا کائنات کا سب سے بدبودار مردہ پڑا ہو، جیسے اس مردے کا گوشت کھا کے انسان اٹھے، ان لوگوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے جو درود کے بغیر اٹھ کے چلے گئے۔ میرے بھائی، جب بھی کسی محفل میں بیٹھو، کوشش کیا کریں کم از کم اس محفل میں ایک مرتبہ ہی صحیح اللہ کا نام آپ کی زبان پہ آ جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی زبان پہ آ جائے۔ اگر نہیں کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اتنا ہی نقصان ہے جیسے دنیا کائنات کا کوئی انسان مردہ ترین بدبودار جانور کا گوشت کھا کے جتنی اپنی صحت خراب کرے گا، اس سے زیادہ نقصان یہ انسان اپنا کر کے جا رہا ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر اور پیارے پیغمبر پہ درود پڑے بغیر کھڑا ہو گیا۔ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جو اس سے بھی آگے ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون اللہ، جب بھی کوئی لوگ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، خواہ گھر کے افراد ہی کیوں نہ ہوں، جہاں بیٹھے ہیں، لم يصلوا علی النبی ولا يذكرون اللہ، نہ تو اللہ کا ذکر کیا، نہ تو پیارے پیغمبر پہ درود پڑا۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا الا كان علیہم ترا، قیامت کے دن یہ لوگ اس محفل پہ، اس مجلس پہ افسوس کریں گے، کاش ہم وہ مجلس میں بیٹھے ہی نہ ہوتے، یا بیٹھے ہوتے تو کم از کم درود پڑھ لیتے۔ فرمایا ان شاء عذبہم وان شاء غفر لہم، اللہ کی مرضی ہے قیامت کے دن اللہ کریم ان کو معاف کر دے، یا اللہ کی مرضی ہے قیامت کے دن اس مجلس میں درود نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ ان شاء غفر لہم، مرضی مالک کی ہے، چاہے تو معاف کر دے، مرضی خالق کی ہے، چاہے تو عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے جہاں درود پڑھنے سے بہت سی رحمتیں اور سعادتیں ہوتی ہیں، وہاں درود نہ پڑھنے سے یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایتیں بھی سلسلہ صحیحہ کی ہیں، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ اس محفل پہ افسوس کریں گے، وَإِن دخلوا الجنہ، اگر جنت میں چلے بھی جائیں گے تو پھر بھی افسوس کرتے رہیں گے، کاش کہ اس محفل میں اللہ کے رسول پہ درود پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ اس محفل میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ جنت میں چلے بھی گئے ہیں پھر بھی دکھ ہو رہا ہے اس مجلس پہ، اس محفل پہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر تھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے بغیر تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، درود پڑھنے کا اگلا فائدہ یہ ہے، اگر آپ درود پڑھیں گے اس سے اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، یہ تینوں حضرات تشریف فرما ہیں۔ میں آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں بیٹھ کے دعا کرنے لگا، دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھا۔ آپ نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اور دعا کرنے والے جو دل میں آتا ہے آج مانگ لو، جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ کے ذکر کی برکت سے، درود کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہو گئیں۔ اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا،
دعا کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، پیارے پیغمبر پہ درود نہیں ہے، پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہی ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، نماز پڑھی، اس نے دعا مانگی، نہ اللہ کی تعریف کی ہے نہ درود پڑھا ہے، یا اللہ میرا یہ کام بھی کر دے، میرا یہ کام بھی کر دے، دعائیں مانگتا رہا۔ آپ نے فرمایا او دعا کرنے والے، تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے، نہ تو نے مجھ پہ درود پڑھا نہ تو نے اللہ کی تعریف کی، تیری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف امام صاحب دعا کروا رہے ہیں تو بس وہی دعا درود پڑھ دیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف آمین پہ اکتفا کر لیں گے، نہیں، آپ نے بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے، آپ نے بھی درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعاؤں پہ صرف آمین پہ اکتفا کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن دعا کے اندر درود ہر انسان نے پڑھنا ہے جو اس دعا کے اندر شریک ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اور امام طبرانی نے اپنی الاوسط کے اندر اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع کے اندر نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا پردے کے اندر بند ہو جاتی ہے، قبول نہیں کی جاتی، اللہ اور اس کے درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے ہر اس دعا کے اندر جو دعا درود سے خالی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعا میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہ ہو، ادھر ہاتھ اٹھیں سیدھی اللہ کے پاس پہنچ جائے، تو پھر اس کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا ہوگا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، دنیا کائنات کا کنجوس انسان، دنیا کائنات کا بخیل انسان وہ انسان ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات کے اوپر درود نہ پڑے، وہ انسان دنیا کائنات کا بخیل انسان ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر اس کے راوی ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، ان ابخل الناس، لوگوں میں سب سے بڑا کنجوس، سب سے زیادہ بخیل وہ انسان ہے من ذکرت عنده، جس کے سامنے میرا ذکر آ جائے اور وہ میری ذات پہ درود نہیں پڑھتا، وہ انسان دنیا کائنات کا سب سے بڑا کنجوس انسان ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من الجفاء ان اذکر عند رجل فلا يصلی علی، امام قتادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے، آپ نے فرمایا وہ انسان بھی گنہگار ہے، وہ انسان بھی جفا کرنے والا ہے، بے وفائی کرنے والا ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ مسلمان بھائیوں غور کے ساتھ سنیے گا، ابن ماجہ کی اس حدیث کو جس کو شیخ البانی نے صحیح لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من نسی الصلاۃ علی خاطئ طریق الجنہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مجھ پہ درود پڑھنا بھلا چکا ہے، اس کی زندگی میں درود شامل نہیں ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام آیا میں درود پڑھ لوں، درود پڑھنا بھول گیا، کبھی پڑھا ہی نہیں، روٹین میں شامل نہیں ہے، فرمایا وہ درود نہیں بھولا، وہ جنت کا راستہ بھول چکا ہے۔ من نسی الصلاۃ، ایک کبھی کبھار بھول جائے اس کی بات نہیں، جس کی زندگی کی روٹین بن گئی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نام سامنے آتا ہے کبھی درود پڑھتا ہی نہیں ہے، اپنی روٹین نہیں بناتا، فرمایا وہ درود نہیں بھولا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مجھے اور آپ کو سمجھاتی ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے فوائد کیا تھے اور اگر درود نہیں پڑھیں گے اس کے نقصان کیا تھے، وہ آپ نے سماعت کیجیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، وہ کون سے مواقع ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کی احادیث نے درود پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے، ان جگہوں پہ درود پڑھنا چاہیے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں درود پڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ترغیب دلائی گئی، اس کے فضائل بھی بتا دیے گئے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں آپ نے اور میں نے
درود پڑھنا ہے. اور یہاں پہ ایک بات میں رک کے وضاحت کر دوں، جہاں بھی درود کا لفظ آئے میری پوری زبان پہ پورے جمعے کے اندر، جہاں بھی کوئی بھی عالم آپ کو درود کا لفظ بولے، اس کی مراد میرا اور آپ کا بنایا ہوا درود نہیں ہوگا، اس کی مراد وہ درود ہے جو امام کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھلایا ہے. اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، 28 طرح کے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے، 28 طرح کے الفاظ. کسی ایک میں ایک لفظ کی کمی ہو گئی ہے، کسی میں اضافہ ہو گیا ہے. مختلف صحیح احادیث کو جمع کر کے 28 صیغے درود ابراہیمی کے علماء نے ذکر کیے ہیں. اور ان میں سے جو 28واں درود ہے اس کو ہم درود ابراہیمی تو نہیں کہہ سکتے، 27 درود ابراہیمی ہیں. اور 28واں درود جو سب سے مختصر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت میں جبریل نے آپ کا نام لیا حدیث معراج کے اندر. جب معراج پہ گئے نا تو پہلے آسمان پہ تو دروازہ پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا ساتھ کون ہیں؟ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جبریل نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جبریل علیہ السلام نے کہے تھے. یہ وہاں سے درود مختصر شارٹ کاٹ لیا گیا. اور نماز کے اندر درود پڑھنا سب سے پہلا مقام جہاں درود پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی، حکم دیا گیا، وہ ہے اپنی نماز کے تشہد کے اندر. جس تشہد کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، اپنی نماز کو ختم کرنا ہے، اس کے اندر درود پڑھیں گے. جب تک نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. یاد رکھیے نماز کے اندر درود پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے. رکن رہ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، مرکون باطل ہو جاتا ہے. درود پڑھنا نماز کے اندر یہ نماز کا رکن ہے. اگر میں اور آپ اپنی نماز میں خواہ وہ فرضی ہو وہ نفلی ہو پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھیں گے، میری اور آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے ہمیں آرڈر کیا ہے اے اہل ایمان اپنے پیارے نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو. سلام تو ہمیں سمجھ آ گیا کیسے بھیجنا ہے، وہ ہمیں آ گیا تشہد کے اندر، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ ہم نے جان لیا. ہمیں سکھلائیں ہم آپ پہ نماز میں درود کیسے پڑھیں. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے پیغمبر کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے جید سند کے ساتھ فتح الباری میں نقل کیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا تكون صلاة الا بقراءة وتشہد وصلاة علی، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود نہیں پڑھو گے، نماز میں قرات نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہو سکتی ہے. اس وقت تک وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. جس نماز کے اندر درود نہیں ہے، جس نماز کے اندر تشہد نہیں ہے، تشہد کے اندر سلام ہے، درود کے اندر درود ہے، جب تک سلام نہیں ہوگا، جب تک درود نہیں ہوگا، جب تک قرات نہیں ہوگی، اس وقت تک صحابی رسول کہہ رہے ہیں تمہاری نماز اللہ کے ہاں نماز نہیں ہے. اور ابن عمر نے اس کی نسبت کی ہے نبی علیہ السلام کی جانب. یہ الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہے کہ وہ نماز نہیں ہو سکتی جس میں میری ذات کے اوپر درود نہ ہو، وہ نماز نہیں ہے جس میں میرے اوپر سلام نہ بھیجا جائے، وہ نماز نہیں ہے جس میں قرات نہ کی جائے. میرے مسلمان بھائیوں، رسول کائنات علیہ السلام پہ جب تک درود نماز میں نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہے. دوسرا مقام جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا یا اس کی ترغیب دلائی گئی وہ ہے جنازے کے اندر. جب کسی مسلمان فوت ہونے والے کا جنازہ پڑھنا ہے تو دوسری تکبیر کے بعد
پہلی تکبیر کے بعد ہم قرات کرتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا، اس کی ترغیب بھی دلائی گئی اور اس کے بارے میں حکم بھی دیا گیا۔ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے مجھے یہ بات بتلائی، ان السنہ فی الصلاۃ علی الجنائز ان یکبر الامام ان یکبر الامام، مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ نے جنازے کا طریقہ یہ بتایا ہے، امام سب سے پہلے اللہ اکبر کہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد ثم یصلی علی النبی، پھر تکبیر کہہ کے فاتحہ کے بعد ایک اور سورت پڑھ کے تکبیر کہے اور اس کے بعد دوسری تکبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھے۔ یہ طریقہ جنازے کا سنت طریقہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ جب تک جنازے کے اندر درود نہیں پڑھیں گے وہ جنازہ نہیں ہوگا۔ امام سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، ان السنہ فی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں اور اس کے بعد میت کے لیے دعائیں کریں۔ یہ وہ نماز کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ تیسری جگہ جہاں درود پڑھنا چاہیے، آپ خطبہ دینے لگے ہیں جمعہ کا یا عیدین کا خطبہ ہے یا کوئی بھی وعظ اور درس ہے، اس درس کے اندر جہاں اللہ کی ثنا کرنی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہوتی ہے، شروع میں آپ خطبہ سنتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یا مختصر بھی بعض علماء پڑھ لیتے ہیں عام دروس کے اندر، اس کے اندر بھی درود پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے کے اندر خطیب تھے، کوفے کو دارالحکومت بنا لیا، وہاں کی مسجد کے خطیب بھی خود تھے، امام بھی خود تھے۔ راوی کہتا ہے عون بن ابی جحیفہ، وہ کہتے ہیں کان ابی من شرط علی، میرا باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں شامل تھا، ان کی پولیس میں شامل تھا، میرے باپ نے مجھے یہ حدیث سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ممبر پہ چڑھے، فحمد اللہ کی تعریف کی، واثنى علیہ اللہ کی ثنا کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا، اور ساتھ ہی فرمانے لگے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت کا سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ یجعل اللہ الخیر حیث شاء، اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں بھلائیاں رکھتا ہے، اللہ نے سب سے بھلے ابو بکر کو بنایا، اس کے بعد سب سے بھلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطبہ دیتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پڑھا، خلیفہ راشد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑ لو۔ انہوں نے اپنے خطبے کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھا ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر بھی درود پڑھنا یہ مسنون بھی ہے اور خطبہ کا طریقہ بھی ہے۔ چوتھی جگہ جہاں مجھے اور آپ کو درود پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی، جب اذان سنتے ہیں، اذان سننے کے بعد بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب اذان سنو وہ الفاظ کہتے جاؤ جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ثم صلوا علی، میری ذات کے اوپر درود پڑھنا، میری ذات کے اوپر صلاۃ بھیجنا۔ من صلی علیہ صلاۃ، جو مجھ پہ درود پڑے گا قیامت کو میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا
جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ اذان سننے کے بعد بھی درود پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دلائی ہے اور اس طرف بھی رہنمائی کی ہے۔ پانچویں جگہ جہاں مجھے اور آپ کو درود پڑھنا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ جگہ بتا دیتا ہوں، وہ ہے جب بھی دعا کریں 7 درود لازمی پڑھیں ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دلیل اس کی آپ نے پہلے سن لی۔ چھٹی جگہ جب مسجد کے اندر انٹر ہونا ہے یا مسجد سے باہر نکلنا ہے، مسجد کے اندر آتے وقت بھی درود پڑھیں، مسجد سے نکلتے وقت بھی درود پڑھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی، جب بھی کوئی انسان مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ سلام بھیجے۔ اور آپ سلام کیسے بھیجتے تھے؟ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آتے آپ پڑھتے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہوں اور اس کے نبی کی ذات پہ درود اور سلام بھیجنے کے بعد مسجد میں آ رہا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، جب مسجد میں آنا ہے ان الفاظ کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، اور جب مسجد سے نکلنا ہے تب بھی ان الفاظ کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ترمذی کے اندر ابن ماجہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا میرے صحابہ جب مسجد سے نکلو تب بھی کہو اللہم صلی علی محمد وسلم، اللہم اغفر لی ذنوبی، اور اللہم انی اسألک من فضلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات پہ مسجد میں آتے ہوئے مسجد سے نکلتے ہوئے درود پڑھا ہے۔ اللہ سب کو لے جائے بیت اللہ میں حج و عمرہ کی سعادت نصیب کرے۔ جب وہاں جائیں تو صفا اور مروہ کے اوپر بھی جانے کے بعد درود پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر علی الصفا ثلاثا، آپ جب صفا مروہ پہ آتے سب سے پہلے صفا پہاڑی پہ چڑھتے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ثم یصلی علی النبی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی ذات پہ درود پڑھا کرتے تھے۔ صفا پہاڑی پہ بھی ایسے ہی ہے، مروہ پہاڑی پہ بھی ایسے ہی ہے، جب جائیں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد درود پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کریں، پھر ہاتھ نیچے کر لیں، پھر ایسے ہی ہے یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اور روایت میں اس دعا کے اندر اضافہ بھی ہے انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، وہ الفاظ بھی ثابت ہیں، وہ دعا بھی پڑھیں، اس کے بعد پھر درود پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کریں، جو دعا کرنی ہو دنیا آخرت کی بھلائیوں کی۔ یہ دعائیں آپ نے صفا پہ بھی 7 چکروں کے اندر کی ہیں، صفا اور مروہ دونوں پہ 7 چکروں کے اندر۔ پہلا چکر صفا سے شروع ہوا اور مروہ پہ جا کے اینڈ ہو گیا، دوسرا مروہ سے شروع ہوا صفا پہ آ کے اینڈ ہو گیا۔ آپ نے 7 کے 7 چکروں کا آغاز جہاں اللہ کی تسبیح و تحمید سے کیا ہے وہاں اپنی ذات کے اوپر درود بھی پڑھا ہے۔ صفا اور مروہ کے اوپر بھی اللہ لے جائے تو وہاں بھی دعا کرنی چاہیے۔ جب کہیں بیٹھے ہوں، کسی مجلس میں، کسی محفل میں جمع ہوئے ہیں، کوئی میٹنگ ہے جمع ہوئے ہیں، وہاں بھی کوشش کریں کم از کم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود ضرور ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے حدیث سنا دی، اگر نہیں پڑھیں گے تو اتنا نقصان ہے جیسے دنیا کائنات کے سب سے بدترین مردہ جانور کا آپ نے گوشت کھایا ہے اگر درود کے بغیر اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ 9ویں جگہ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں مبارک آئے، کسی کی زبان پہ آئے، تو سامعین کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھیں۔
اگر نہیں پڑھیں گے تو میرا اور آپ کا شمال بخیلوں میں ہوگا، کنجوسوں میں ہوگا۔ من ذکرت عند فلیصلی علی، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ میری ذات کے اوپر درود پڑھے۔ جب بھی میرا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ آپ نے بد دعا بھی دی ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہے، ممبر پہ چڑھے تھے، اس کو بد دعا بھی دی جو آپ کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ 10واں مقام، صبح کا آغاز کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پہ 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ رات کا آغاز کریں، اللہ کے رسول کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من صلی علی حین یصبح وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میرا وہ امتی جو صبح کرتا ہے 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، شام کرتا ہے 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، قیامت کو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنے اس امتی کی سفارش کروں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ لازم ہو جاتا ہے اس کی سفارش کرنا۔ 10 مرتبہ صبح درود پڑھیں، 10 مرتبہ شام پڑھیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں درود تو بہت لمبا ہے، 10 بار پڑھنا مشکل ہو جائے گا، ابو داؤد کی روایت سن لیں، درود کے الفاظ صرف اتنے بھی ہیں، جو ذکر والا درود ہے اس کے اتنے الفاظ بھی ثابت ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابو داؤد کے اندر صرف اتنا درود بھی موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جو شخص ان الفاظ کو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام اپنی زندگی کی روٹین بنا لے، اللہ رب العزت جہاں اور بھی برکتوں سے نوازیں گے، وہاں پیارے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بھی بن جائے گا۔ 11واں مقام جہاں درود پڑھنا ہے، علماء نے ٹوٹل 20 مقام ذکر کیے۔ 11واں مقام عند الوقوف علی قبری، جب اللہ لے جائے مسجد نبوی میں آپ جائیں تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر بھی ایک سائڈ پہ موجود ہے، وہاں آپ کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی درود پڑھنا، اس کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب بھی مدینہ سے باہر جاتے کسی سفر کے لیے، خواہ وہ جہاد کا ہوتا، تعلیم و تعلم کا ہوتا، حج و عمرے کا ہوتا، جب واپس آتے سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا، عبداللہ بن دینار کہتے ہیں یقف علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی قبر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، فیصلی علی النبی، آپ کی ذات پہ درود پڑھتے، پھر ابو بکر کی قبر پہ آتے ان کے لیے دعا کرتے، پھر عمر کی قبر پہ آتے ان کے لیے بھی دعا کرتے۔ 12واں مقام، بازار کے اندر ہر شخص ہی جاتا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم نے جانا ہی ہوتا ہے۔ جب بازار کے اندر جائیں، خواہ وہ کوئی سامان خریدنا ہو یا کسی کو دعوت دینی ہو یا کسی بھی مقصد کے لیے جب بازار میں جانا ہے تو وہاں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو وائل کہتے ہیں ما رأیت عبد اللہ جلس فی مأدبہ ولا جنازہ ولا غیر ذلك فيقوم حتى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وإن كان يخرج إلى السوق۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان پہ آتے وہاں بھی درود پڑھتے، جب جنازہ پڑھنے لگتے وہاں بھی درود پڑھتے، کسی مجلس کے اندر بیٹھتے وہاں بھی درود پڑھتے، حتیٰ کہ سواری لائی جاتی اپنی سواری پہ بیٹھنے کے لیے تاکہ بازار کے اندر جائیں تو بازار میں جانے کے بعد بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ وہاں بھی درود پڑھیے۔ عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے سال میں 2 مرتبہ، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھا کیجئے۔ ولید بن عقبہ کہتے ہیں، ولید بن عقبہ نے عید کا خطبہ دیا، فقال، فرمانے لگے، ان هذا العید، یہ وہ عید کا دن ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے، اور اس عید کے دن میں نے سنا عبداللہ ابن مسعود کو جب وہ عید کا خطبہ دیتے تھے بدأ بالتکبیر، سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے، پھر نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کی تعریف کرتے، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطبہ عید کے اندر بھی نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھتے۔ 14واں مقام جمعے کا دن اور جمعے کی رات۔ جمعے کی رات وہ نہیں ہے جو آج آئے گی،
جمعے کی رات وہ ہے جو کل گزر چکی ہے، جو رات آج گزری ہے یہ جمعے کی رات ہے۔ عربی اسلامی تاریخ کے اندر رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جو رات گزر گئی آج یہ جمعے کی رات تھی۔ جمعرات اور جمعے کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے یہ جمعے کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کے اندر درود پڑھیں اور جمعے کے دن کے اندر بھی درود پڑھیں۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن کے اندر کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ ان صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود میرے اوپر اللہ کے فرشتے لا کے پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی الفاظ مروی ہیں، اس کے اندر اضافہ ہے اکثروا علی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، میری امت کے لوگوں جمعے کی رات ہو یا جمعے کا دن ہو، ان دونوں کے اندر تم نے میری ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا، جو سنا، جو سنایا، اس پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت ختم ہوا، ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کا حقدار بنائے، ان کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔